اللہ رب العزت نے بعض دنوں اور بعض مہینوں کو فضیلت والا بنایا ہے اور بعض دنوں اور بعض مہینوں کو فضیلت والا بتایا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور فضیلت والا بتایا بھی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ جس مہینے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جسے ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، تو ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے، بہتر ہے، یا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل اور بہتر ہے؟ تو میں نے تمہید کے طور پہ ایک بات بتا دی ہے کہ وہ مہینہ جس میں نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، اور جس مہینے میں رب نے قرآن کو اتارا نبی مکرم کے قلب اطہر پہ، اسے اللہ نے قرآن میں فضیلت والا بتایا ہے، اعلان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اعلان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ کس پہ اتارا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن کریم کو اتارا۔ کس مہینے میں اتارا؟ اس کا نام رمضان ہے۔ جس رات میں اتارا اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک کو اللہ نے تمام مہینوں سے بہتر بتایا ہے، اور ربیع الاول کو اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کسی ایک حدیث میں بھی ربیع الاول کو فضیلت والا بتایا نہیں ہے۔ نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے ربیع الاول کو فضیلت والا بتایا ہے، بلکہ اللہ نے بھی رمضان کو فضیلت والا بنانے کے ساتھ ساتھ فضیلت والا بتا دیا۔ محمد الرسول اللہ نے بھی سینکڑوں حدیث میں رمضان کے مہینے کو فضیلت والا بتا دیا۔ اس بات سے ایک نقطہ میرے اور آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ربیع الاول بھی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، قدر والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، درجے والا مہینہ ہے، رتبے والا مہینہ ہے، اور رمضان بھی عظمتوں والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان کو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے فضیلت والا بتایا ہے، اور ربیع الاول کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، بتایا نہیں ہے کہ ربیع الاول میں تم یہ کام کرو، اس کا ثواب یوں ہوگا، اتنی نمازیں پڑھو، اس کا ثواب یوں ہوگا۔ گویا کہ ربیع الاول کو فضیلت والا بنایا اس لحاظ سے کہ اس مہینے میں اللہ نے نبیوں کے امام اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو، جس لمحے میں، جس گھڑی میں، جس دن کو، جس مہینے میں کوئی بڑا انسان پیدا ہو جاتا ہے، عظمت والا پیدا ہو جاتا ہے، اس دن کو بھی عظمت مل جاتی ہے، اس مہینے کو بھی عظمت مل جاتی ہے، اس مہینے کو بھی بزرگی مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے، اپنے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت پہ کیا۔ محمد الرسول اللہ کو جب پیدا کیا وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا،
وہ دن پیر کا تھا، تو اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ بزرگی والا بن گیا، فضیلت والا بن گیا، عزت والا بن گیا، شرافت والا بن گیا، لیکن اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے کہ اس میں آپ نے یوں یوں کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں مہینوں میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ہم ایک نسبت طے کرتے ہیں کہ رمضان اور ربیع الاول میں کس کو کس لحاظ سے فضیلت ہے، تو یاد رکھو ربیع الاول ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان عبادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور رمضان حضور کی رسالت، بعثت اور مقصد کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھو عبادت ولادت سے بہتر ہے، رسالت ولادت سے بہتر ہے، لہذا اس لحاظ سے رمضان افضل ہے۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی رمضان افضل ہے، فضیلت والا ہے، ربیع الاول سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ ایسے کہ رمضان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور فضیلت والا بتایا بھی ہے، اور ربیع الاول کو صرف اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے، بنایا ہے۔ بس کیسے بنایا؟ محبوب خدا محمد رسول اللہ کو اس مہینے میں پیدا کر دیا۔ یاد رکھو جس چیز کو بھی آمنہ کے لال سے نسبت حاصل ہو جائے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس شہر میں میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ مکہ کا شہر ہے۔ مکہ کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس مکے کو فضیلت ملی آمنہ کے لال کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، کہ مکے میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ جس مکان میں، جس جگہ پہ حضور کی ولادت ہوئی، اس جگہ کو فضیلت مل گئی کہ یہ جائے ولادت مصطفیٰ ہے۔ جس دن میں حضور کی ولادت ہوئی اس دن کو ایک حضور سے نسبت ہو گئی، وہ پیر کا دن تھا، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول تھا، مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا، تو ربیع الاول میں حضور آئے، حضور کے ساتھ ربیع الاول کو ایک نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے ربیع الاول کو فضیلت مل گئی، تو فضیلت والا مہینہ بن گیا ربیع الاول۔ لیکن اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے، بنایا ہے، بتایا نہیں ہے، بنایا ہے۔ تو ہم یوں کہتے ہیں رمضان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔ رمضان کے روزے فرض کر دیے، رمضان کے نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 پہ، اور رمضان میں لیلۃ القدر رکھ لی۔ رمضان میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ رمضان رحمت، مغفرت، عتق من النار کا مہینہ ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو ربیع الاول کی فضیلت کو بتا رہی ہو۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے رمضان عظمت والا مہینہ بنایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، فضیلت والا بنایا بھی، بتایا بھی۔ ربیع الاول کو صرف فضیلت والا بنا دیا، بتایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان میں خاص عبادتیں ہیں، کچھ خاص اعمال ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ ربیع الاول کو فضیلت والا بنایا ہے، بتایا نہیں ہے، لہذا ربیع الاول میں کوئی خاص عبادات اس کو ضروری سمجھنا اور اسی کو ان دنوں میں بہت زیادہ ثواب والا سمجھنا، بقیہ دنوں میں اس کی ضرورت نہ سمجھنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔